ہر مسجد میں مقتدی امام صاحب ہمیں تو آپ، اور واقعی ایسا امام رکھو جو آپ کو پورے رمضان تراویح پڑھا دے. اس کو تراویح کو کوئی تجارت یا ملازمت یا اس کو کوئی معاش کا ذریعہ نہ بنایا جاوے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ تراویح پڑھا کر معاوضہ لینے کی تو کوئی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے. شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے. عام طور سے لوگ کرتے ہیں اتنے دن آپ قرآن سنا دو گے ہم یہ دیں گے، اور عام طور سے ہو رہا ہے کہ امام کہتا ہے اتنے دن میں اگر میں پڑھاؤں گا تو میں یہ لوں گا. جو خدا کی قسم دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے. لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. قرآن بیچنے کی چیز نہیں ہے. کہ مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ جو حافظ تراویح پڑھاتے اس کو اجر نہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ اس مفتی کو ہدایت دے، اس کو اس گمراہی اور غلط فتووں سے اللہ پاک کو بتائے ہونے کی توفیق. بخاری شریف سے ثابت ہے کہ بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن پر ملے، اور کم از کم 1,20,000 حافظ قرآن کو ملنا چاہیے، ورنہ 80,000 ورنہ 30,000. اور تینوں روایتیں بخاری سے ثابت ہو رہی. یہ وہی لوگ ہیں جو خالی کاٹ چپوا چکے ہیں مفتیوں کے، باقی آگے اوپر سپر نہیں سمجھتے. یہ تو اجرت نہیں دی جاتی، یہ تو تکریم و تعظیم ہے. حرمین شریفین میں جب تراویح کا ختم ہوتا ہے، آپ ذرا اسکرین پر دیکھیں کبھی، ان کو اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شہزادے نے فلاں جگہ محل بک کر کے دیا ہے، خریدا ہے، یہ اس کا فائل ہے. پھر اعلان ہوتا ہے فلاں ملک کے بادشاہ نے فلاں ملک کے اندر سرائے محل خرید کے امام صاحب کو دیا ہے، یہ اس کے کاغذات سپرد کیے جا رہا ہے. فلاں گیٹ کے سامنے مرسڈیز کھڑی ہے فلاں شہزادے کی طرف سے، فلاں شہزادوں کے فلاں بچے کی طرف سے. سینکڑوں ہدایا، اتنے کے حرم میں ڈھیر لگ جاتے ہیں سونے کے، خدام اٹھا نہیں سکتے. قبلۃ العالم کے اندر پورا مرکز ہے، اور سارے جہان کو ایمان وہاں سے ملتا ہے. ان سے زیادہ محتاط کون ہے؟ اور وہاں ہدایا نہیں، بادشاہتیں تقسیم ہوتی ہے. ختم کی رہا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بات میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ملائکہ نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. اچھی بات آپ کو نہیں معلوم ان کھمبوں کے گاڑنے میں، ان چیز کے کھڑے کرنے میں. آپ کو نہیں معلوم اس پانی کے حوض کے بنانے میں. آپ کو نہیں معلوم اس میدان کے گڑھوں کو ہموار کرنے میں ملائکہ نے کتنا کام کیا ہے. آپ کو یہی کام آپ کہیں ٹھیکے پر دے دیں، یہ کام آپ کی حکومت کے ذمہ کر دیں، وہ خدا کی قسم کبھی نہیں کر سکتے. اس لیے میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. خلفائے راشدین کا طریقہ یہی تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے. کہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہا جائے، بالکل نہیں. چھوڑ دیں گے عمارت، کیا چھوڑ دیں گے؟ عمارت چھوڑ دیں گے بالکل. تو میں نے ایک بات یاد کی ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ یہی تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے. میں 1.5 سال پہ نا فاروق سے میں پھر جا رہے ہوں نا تمر ثناء اللہ، یہ اس کا نتیجہ نظام الدین میں پولیس آئے گی اور یہاں خون خراب ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں دکھلا دوں گا. اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے. 1.5 سال پہلے میں نے کہا فاروق مجھے نہ سمجھا، میں 1.5 سال پہلے سے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا فاروق 1.5 سال پہلے کہہ دیا. میں کہا فاروق لکھ کے رکھ لو، نظام الدین میں پولیس آئے گی، تم جس وقت جا رہے ہیں یہاں خون خراب ہو رہا ہے، جس وقت جا رہے ہیں کام کرو. ہجرت کر کے وطن کو نہیں کہتے. ہجرت مہاجر وہ ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے روکا ہے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے روک دیا. بس یہی ہے، یہی ہجرت ہے. ورنہ کر کے وطن کیا؟ سردیوں میں دوسرے ملکوں سے ٹھنڈے ملکوں کے پرندے گرم ملکوں میں چلے جاتے ہیں. وہی حشر مسلمانوں کا ہے کہ کمائی کے نقشے یہاں نہیں ملتے، دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ. وہاں والے ان کو مہاجر سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ کو مہاجر سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ کو مہاجر سمجھتے ہیں، اور وہاں بھی آپ کو ان کو مہاجر سمجھتے ہیں.
اللہ اکبر. ہر ملک میں ایسے ہجرت کرنے والوں کے اور مقامی لوگوں کے درمیان اس لیے فتنے ہیں کہ نہ ان کی ہجرت اللہ کے لیے دین کے لیے ہے اور نہ ان کی نصرت ان کے لیے دین کے لیے ہے. یہ بھی بعض دنیا کے لیے گئے, ان نے ان کا دنیا کے لیے استقبال کیا. انہیں دنیا سے کوئی خیر دنیا میں آ نہیں سکتی, دنیا میں کوئی خیر. ہاں بقول حضرت کے مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے جانے سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں. ایسا سمجھ لیں, مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے جانے سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں. سب سے بڑے کمینے پن کی بات ہے کہ مکہ مدینے میں دنیا کمانے کے لیے جانا. اللہ, مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے جانے سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں. سب سے بڑے کمینے پن کی بات ہے کہ وہاں لوگ کمانے کی غرض سے جانا. کہ یہاں تو ہجرت کر رہے ہیں کہ نہیں, جو تو ہجرت جو اس کا دنیا کا ارادہ ہی نہ ہو وہ ہوگا مہاجر. جس کا ارادہ دونوں کا ہے وہی مہاجر نہیں ہے کہ جی دین بھی چاہتے دنیا بھی چاہتے ہیں, وہ بھی مہاجر نہیں ہے. اسی طرح ہے نا حدیث میں, کیوں نہیں, حدیث میں اسی طرح ہے کہ دونوں کے ارادے کرتے نکلے وہ بھی مہاجر نہیں ہے, وہ بھی مہاجر نہیں, دونوں کے ارادے سے نکلے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی چاہیے دین بھی چاہیے. دونوں کے ارادے سے نکلے ہیں وہ بھی مہاجر نہیں کہنا. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اور پھر وہ غیروں کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے تو تم اس کو شہید مت کہو. اس کو سب حیران ہوئے آپ کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے رحم کو بلند کرنے کے لیے, اس کے دین کو پھیلانے کے لیے, پھر کافروں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا. آپ کہہ رہے کہ اس کو شہید مت کہو, کیوں, کیا بات ہے. حضرت نے فرمایا تمہیں خبر نہیں, جب یہ اللہ کے راستے میں نکلا تھا تو نکلنے کے زمانے میں اس کو خیال آیا کہ یہ ایک چیز بک رہی ہے سستی, اسے خرید لوں, آگے جا کے مہنگی بیچ دوں گا, اتنا نفع ہو جائے گا, وہ نفع اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, وہ نفع بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اس نے چھوٹی سی تجارت نکلنے کے زمانے میں کر لی ہے, اس لیے یہ شہید نہیں ہو سکتا. ہاں یوں کہو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے, اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے. اللہ اللہ, اتنا نازک راستہ ہے دعوت کا, اتنا نازک راستہ ہے. آپ حج کے سفر میں تجارت کریں, قرآن کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے, قرآن کہتا ہے کوئی حرج نہیں. آپ سفر ہے حج کر رہے ہیں اور اس کے اندر تجارت بھی کر لیں تو کیا کہتے ہیں قرآن, ہجرت کر کے وطن کو نہیں کہتے. اس مقام کا احترام آپ یاد رکھو. ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ مکہ مدینے کے بعد اگر کوئی جگہ قابل احترام اور قابل اقتداء اور قابل اطاعت اور قابل عظمت ہے تو وہ مکہ میں نظام الدین ہے. اور یہ آپ سب حضرات سننے آئے پرانے تو کوئی بھی مسئلہ چھوٹا یا بڑا ہو اس کو نظام الدین میں ہی طے کیا جائے گا, ہمیشہ کے لیے, ساری دنیا کے لیے, ہمیشہ کے لیے, ساری دنیا کے لیے. سارے امور کا مرجع اور سارے امور کا مرکز وہ نظام الدین ہے. اسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہاں کے کسی مسئلے کو یہاں سے چار اعتبار بھی لے کے جاتے ہیں. میں نے بہت غور کیا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کیوں حالات بگڑے. اس لیے کہ امور مدینے سے باہر نکلنے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی دی تھی کہ کوئی مسئلہ یہاں سے باہر نہیں جائے گا اور کوئی مسئلہ باہر لے جانا والا مدینے سے باہر نہیں جائے گا. سارا نظام اس پر چلے گا. مشورہ عبادت ہے
اور مسجد کا عمل ہے. ہمارے مشورے کی بنیاد امور کا طے کرنا نہیں ہے. ہمارے مشورے کی بنیاد ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے. امور کا طے ہونا تو ضمنی چیز ہے. امت کے دلوں میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا یہ ہمارے مشورے کا مقصد ہے. اور یہ سب سے بڑا اجتماعی عمل ہے اور اجتماعیت کو باقی رکھنے والا عمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا ہے. زکوٰۃ کا، جہاد کا، حج کا، روزے کا کوئی ذکر نہیں ہے. نماز اور نماز کا مشورہ. الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم. یہ کون ہے ایمان والے؟ کہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور باہم مشورہ کرتے ہیں. اس لیے ہماری مسجد کا مشورہ، دیکھو میری بات ذرا بہت دھیان سے سننا ہی ہے، جا کر اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایسا جم کر بیٹھ کر سننے والا مزہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ آپ کی طلب اور شوق کی بات ہے. ہماری مسجد کا مشورے کا حال یہ ہے کہ ہم مشورہ تبلیغ والوں سے کرتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں کرتے. یہ میں آپ کو میری پوری دنیا کے کام کو سامنے رکھ کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مشورہ تبلیغ والوں سے ہے، ایمان والوں سے نہیں ہے. یہ ہماری بڑی کمزوری اور بڑی خطا ہے. میں کہہ رہا تھا ساتھیوں سے نظام الدین میں کہ انتظار کرتے ہیں کہ مصلی چلے جائیں گے نماز پڑھ کر تو پھر مسجد کی جماعت بیٹھ کر مشورہ کرے گی. لیکن اب تم کیا مشورہ کرو گے؟ جن سے تمہیں کام لینا ہے وہ تو چلے گئے. مشورہ ہر ایمان والے سے ہے، کیونکہ مشورے کی بنیاد ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے. مشورہ تو ایمان والوں سے ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ نماز کی طرح مشورہ مسجد کا اجتماعی عمل ہے، ہر ایمان والے سے متعلق ہے. مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی دشمن سے بھی جا کر یہ کہیں کہ مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے تو وہ دشمن بھی دوست ہو جائے گا کہ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، مجھ سے رائے لے رہے. مشورے سے بڑا امت کو جوڑنے والا کوئی عمل نہیں ہے. ہماری مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے، کیونکہ بنیاد امور کا فیصلہ کرنا نہیں ہے، بنیاد تو اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے. وہ ہر مومن سے متعلق ہے. ہماری مسجد کی جماعتیں انتظار کرتی ہیں کہ مصلی چلے جائیں تو پھر تبلیغ والے بیٹھ کے مشورہ کریں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سارے مسلیوں سے ہمارا مشورہ متعلق ہے. اس طرح سارے ایمان والوں سے گشت متعلق ہے، تعلیم متعلق ہے، سارے ایمان والوں سے نماز متعلق ہے. اس طرح اعمال دعوت سارے ایمان والوں سے متعلق ہیں. اپنے مشورے کو وسعت دو، ہر ایمان والے سے رائے لو. دیکھو میرے دوستو عزیزو، ہم نے کام کو انتظام کو جمع کر لیا ہے، بس یہ ہماری غلطی ہے. انتظام الگ چیز ہے، کام الگ چیز ہے. ہمارا مشورہ کام کے لیے ہے، انتظام کا مشورہ تو انتظامی لوگوں سے متعلق ہے. انتظام کا مشورہ انتظامی لوگوں سے متعلق ہے. کام کا مشورہ ہر ایمان والے سے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کا مشورہ ہوتا تھا تو مشورہ ایسا عمومی ہوتا تھا کہ منافقین بھی آپ کے مشورے میں شریک ہوتے تھے. دیکھو میری بات ذرا سمجھ لینا اچھی طرح. یہ میں آپ کے مشورے کی وسعت بتا رہا ہوں. منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ نہیں فرماتے کہ منافقین کو نکالو تو تاکہ مشورہ کریں. نہیں، منافقین بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ اور آپ مشورہ کر رہے کہ کدھر جانا ہے، کدھر چلنا ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ معلوم ہے آپ کو کہ منافقین بات سنیں گے یہاں اور جا کے نقل کریں گے اپنے شیاطین کے سامنے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے منافقین کو کس طرح نبھا رہے کہ نہیں ان کو نکالنا مت، عمر ان کو قتل نہ کرنا، ورنہ غیر یہ کہیں گے کہ ان کے آپس میں اجتماعیت نہیں ہے، کیونکہ وہی نہ ہمارا سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے تو صحیح معاملہ، کافر کی عداوت کھلی ہوئی ہے، وہ خطرہ اس سے نہیں ہے جو منافق سے ہے، لیکن اب کہ نہیں عمر ایسا نہ کرنا، جو غیر انہیں ہمارا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اب یہ اپنے آدمی کو قتل کرنے لگے ہیں، اس سے ان کے ہماری طرف آنے کا راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ اعتماد ختم ہو جائے گا، اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اعتماد باقی رکھو کہ منافقین کو نبھاؤ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تبوک ایسا موقع لائے کہ منافقین خود ہی چھٹ گئے۔ جی ہاں، یہ اس کام کے ساتھ خاصیت ہے کہ ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ نعوذ باللہ جن کے دل میں بیماری ہے وہ چھٹ جائیں گے، وہ چھٹ جائیں گے خود ہی۔ تبوک کے موقع پر منافقین چھٹ گئے۔ کہیں پنیر کھلایا، کہیں کھجوریں تقسیم کر دی، کہیں چھوارے بکھیر دیے، فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ آج اگر کوئی چھوارے کھلا دے ولیمے میں، کوئی ولیمہ نہیں مانے گا، کوئی اس کو ولیمہ نہیں مانے گا، حالانکہ اہل سنت ہے، اہل سنت ہے، ایک شادی نہیں، ساری شادیاں ایسی ہیں، سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے، اس نے اپنے گوشت روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی اس پر کہ میرے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے۔ اللہ کی شان، جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ عجیب بات ہے یہ، جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم غور کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روٹی کے انتظام کی وجہ سے تو تمہیں شرم آئے گی کہ ایک آدمی تو قسم قسم کھانے جمع کیے ہوئے ہیں دسترخوان پر، اور ایک گھر کے اندر ایک آدمی فاقے سے مر رہا ہے، تم اس شخص کو ظالم نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ ایک کے پاس تو علم کی اتنا ڈھیر کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا بیان کرے، اور ایک طرف جا کے دیکھو گے تو امت بغیر کلمے کے مر رہی ہوگی۔ تم اس خیال کرو گے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کو کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو محنت کے لیے بھیجا ہے۔ نبیوں نے بھی اپنے اندر کی توجہ اور روحانیت سے ہدایت کو نہیں پھیلایا۔ تم سب کے سب خوب غور سے سنو میں کیا کہہ رہا۔ اس زمانے میں ایک دھوکہ یہ بھی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ والوں کی اندرونی کیفیات سے امت ہدایت پر آ جائے گی، یہ خیال بھی غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں، اور انبیاء روحانیت کے امام ہیں، اور آپ سارے انبیاء کے امام ہو کر سب سے زیادہ روحانیت والے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روحانیت کے باوجود اس راستے کے ٹھوکر کھانے میں کمی نہیں کی ہے۔ آپ فرماتے تھے کوئی جماعت ایسی باقی نہ رہے جس کے ساتھ میں خود نہ نکلوں۔ اتنا جذبہ اس راستے میں نکلنے کا تھا، کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ جو احکام پر تو تمہیں شرم آئے گی کہ ایک آدمی تو قسم قسم کھانے جمع کیے ہوئے ہیں دسترخوان پر، اور ایک گھر کے اندر ایک آدمی فاقے سے مر رہا ہے، تم اس شخص کو ظالم نہیں کہو گے۔ مسجد کے آباد کرنے والوں کو، جس نے قدم اٹھایا مسجد کی طرف، اے بھائی میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، موبائل سے تصویر کا لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور یہ ہمیں اتنی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بددعا نکلے تو وہ نقصان اٹھا لے گا۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، یہ بیماری کام کرنے والوں میں خصوصاً اور عوام میں عام ہو گئی ہے۔ خود یہود نصارا ایک ایک جیب کے اندر یہ حرام چیز داخل کر دی ہے، کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، سب کے مجھے اس سے سخت نفرت ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں
کہ یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے، حالانکہ خدا کی قسم جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو مکلف کریں گے کہ اس میں روح ڈالو، اور وہ تصویر بنانے والا اس میں روح نہیں ڈال سکے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. کیونکہ ہم تو ایک ہی حدیث جانتے ہیں، کل مصور فی النار، کہ ہر تصویر بنانے والا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ تصویر کسی شکل سے بنا رہا ہو، کسی بھی طریقے سے بنا رہا ہو. ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، کل مصور فی النار، کہ ہر مصور جہنمی ہے. یہ بیماری کام کرنے والوں کے جیبوں میں دیکھو گے تم، ان کی جیب میں کیمرے کے موبائل ہوں گے. میں تو سوچتا ہوں کہ اسی جیب میں رکھ کے نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. میں تو یہ سوچتا ہوں اگر اس کام سے ہمارے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف اور تقوی اور اللہ کا، وہ تو اللہ کے تعلق سے حرام حرام نظر آتا ہے. ورنہ اب تو ایسے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حرام کو حلال کر لیا ہے اپنی تعویلات سے، کہ یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. کیونکہ جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے نا تو وہ حق کو باطل بنانے کے لیے اور حرام کو حلال کرنے کے لیے ایسی رائے دیتا ہے جن کو پڑھے لکھے جس چیز کو یعنی مناسب سمجھتے ہیں، وہ بیچارے حالات اور زمانے کے تاثر کی وجہ سے ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ حرام کی ضرورت ہے. تو تقوی ہی اصل چیز ہے، اللہ کا تعلق. وہ تو حرام کی ظلمتوں کو، حرام کی ظلمتیں تقوی سے کھلتی ہیں. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کر رہا کہ خدا کے لیے اس بیماری سے توبہ کر لو. یہ ہر ایک کا آپ دیکھیں گے کیا شادیاں اور کیا دینی مجلسیں، کہیں بھی یہ چیز یعنی اس بیماری سے کوئی مجلس بھی خالی نہیں ہے. اور خدا کی قسم شیطان اس پہ مسلط ہے جس کے ہاتھ میں یہ ہے. اللہ کو سے چاہے تبلیغ کا یا دین کی کسی مجلس کا، اور اسے کتنا بھی فخر ہو اس پر کہ میں کیا کر رہا، کتنا اونچا کام کر رہا، لیکن شیطان اس پر مسلط ہے. کیونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا شیطان یہی ہے. وہ تو بس ہمارے دجل ہے، دجل اس پر دجال کی انتہا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہی دجل ہیں، اور دجال ان ساری چیزوں کا منتہا ہے. جہاں ایک کمزور ایمان والے کے کفر کا اور ایمان کا فیصلہ ہوگا. میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے یہ حرام، اس سے توبہ کر لو. موبائل ہے، آدمی موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، بغیر تصویر کے بھی رکھ سکتا ہے. مگر شیطان نہیں چاہتا کہ کسی طرح یہ ہدایت پر آوے. وہ تو ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس سے یہ حرام کے اندر ابتلا رہے. اور بات یہ ہے کہ جب یہ چیز ہوتی ہے میرا دل اندر سے دکھتا ہے. وہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی نقصان ہو. اور خوب متوجہ ہو کے بات سنو. ارے اللہ کے بندے، یہ ترتیب ہے من جملہ دعوت و تبلیغ کے حصوں میں ایک حصہ ہے، من جملہ دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں ایک شعبہ ہے. اسی شعبوں میں، اس شعبے میں سارے شعبوں کو سمیٹنا خیانت ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہی دین کا کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی اور خدا کے قہر اور خدا کے عذاب کو مول لینے کے مترادف ہے. بہرحال میں آپ کو اگلی جمعہ ایک بات بتاؤں گا. اب دیکھیے کہ ان باتوں سے تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم جماعت کے مخالف نہیں، جماعت جو نظریات رکھتی ہے، یعنی جماعت کو سب کچھ سمجھنا، مسجد نبوی کا ماحول دینا، مجاہد بتانا، غازی بنانا، اور یہ سمجھنا کہ ان سے مدرسے زندے، ان سے مسجدیں زندی. نہیں، مدرسوں سے جماعت زندہ ہے.
मौलविया साहब मदरसे के पढ़े हुए हैं, हजरत जी मदरसे के पढ़े हुए हैं, तब जाकर उनके अंदर दावत और तबलीग का दाइया पैदा हुआ। तबलीग में नक्कर मदरसे का दाइया नहीं पैदा हुआ। मां से बच्चा पैदा होता है, बच्चे से मां पैदा नहीं होती। कान खोल कर सुनो, समझते क्यों नहीं हो? अब उल्टा कर दिया कि दावत और तबलीग से मदरसा नहीं, मदरसे से दावत और तबलीग है, उलमा से दावत और तबलीग। वरना असाब कहफ को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान लाने वाली जमात है और हिदायत में आगे बढ़ने वाली जमात है, और दिलों को हमने इनके जमा दिया है, रबतना अला कुलूबिहिम, और सूरज इनके गार से रास्ता काट के निकलता है कि इनकी नींद खराब ना हो, और रुअब से, और वहां एक शेर को बिठाकर इनकी मदद की गई है। यहाँ शेर हिफाजत के लिए, वकल्बुहुम बासितुन ज़राइह, ये शेर है, कुत्ता नहीं, शेर कुत्ता नहीं है बल्कि भोपाल में जो भी बदइंतजामी हुई थी, बदउनवानी हुई थी, उसके मुताल्लिक आए थे कि भाई ये इज्तिमाई काम है, उसको अपने आपस में बैठ के उसको सुलझा लिया जाए। उसके बाद फिर 3 महीने के बाद फिर मेवात का यहाँ पे जमावड़ा हुआ, और उसके ऊपर भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया कि आप निकल के बाहर पूछते कि भाई क्यों यहाँ पे मस्जिद के अंदर ये मेवाती जमा हो रहे हैं और एक हुजूम पैदा कर रहे हैं, जिसकी इत्तला पुलिस तक पहुंची और कहाँ कहाँ अखबारों तक में ये छपा। इसकी रुसवाई हुई, किसकी हुई? काम की रुसवाई हुई, इस मस्जिद की रुसवाई हुई। जो पहले किला बना हुआ था, आज रेत का ढेर बना हुआ है, वो कि कोई भी जरा सा तिनका मारे और ये पूरा ढेर हो जाएगा। पूरी जो सारी साजिशें चल रही हैं दुनिया के अंदर, वो इस काम को नापैद करने के लिए चल रही हैं, और जब हम ही लोग खोखले हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इसको कौन संभालेगा? संभालने वाला तो पैदा करने वाला वो है अल्लाह। जब पहले औलिया अल्लाह को उसने दी थी, उनसे लेकर ये मौलाना इलियास साहब, मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को दिया गया, ऐसे ही हमसे लेके कहीं और भी दे सकता है। वो ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो आपस के मसले मसाइल हैं उसको वहीं, और अभी फिर एक हफ्ते पहले आपके सामने ये हरकत हुई। ये तय करिए आज कि ये अवामी काम है या विरासत चल रही है, ये तय हो गई। काम अगर आवाम का है तो आवाम के अभी आपने कहा कि वहाँ की शूरा, यहाँ की शूरा क्यों नहीं है, ये बताइए। ये मरकज है, इसका जवाब चाहिए। दुनिया में सब जगह शूरा है, यहाँ क्यों नहीं है? दुनिया आपको लिख रही है, यहाँ शूरा क्यों नहीं बनती, इसका जवाब चाहिए। शूरा है, कौन है शूरा? जी नहीं, ये शूरा नहीं है। ये 100 आदमियों की 200 आदमियों की शूरा नहीं है, मैं शूरा नहीं है। शूरा की नामजदगी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? अगर विरासत है तो कहिए ये मेरी विरासत है, और अवामी काम है तो अवामी विरासत है, और अवामी काम है तो अवामी के हिसाब से करें। अरे यार आप सुन रही है, तुम अमीर नहीं हो, दो अमीर हो तो आप अगर नहीं मानते ना मानते, हम नहीं मानते आपको नहीं मानते। जहन्नम में शूरा के आदमी, ये शूरा के आदमी, तुम बच्ची वाली मेरी शूरा, मैं जिम्मेदार, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। बस कुछ नहीं हो रहा, सब बात किया, बस्ती वाले कर रहे भाई, इसको खाली तो करिए। साहब आपको उलमाए सू और जहन्नमी तक में शुमार कर रहे हैं हदीस की रोशनी में, लिहाजा मैंने वो बातें जो शाह साहब ने खुद फरमाई हैं उसे इस ऑडियो में शुमार कर दिया है। आप खुद उसे सुन लें और दूसरों को भी सुना दें ताकि बात साफ और वाज़ेह हो जाए। और एक बात याद रखो, जब तक किसी चीज का ऐलान इस मिंबर से हमारे जरिए से न हो जाए, उस वक्त तक किसी चीज का कोई एतबार हरगिज नहीं है। इसको मरकज कहते हैं, इसको मरकज कहते हैं, इसको मरकज कहते हैं। मरकजियत इसका नाम है। के जेब में मोबाइल बैठ के तस्वीरें लेना और जो है फिल्में बनाना
وہ تو شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے، یہ جتنی چاہے بیان کریں، جتنی چاہے عبادتیں کریں، شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے، اور یہ خود شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے، کوئی بھی ہو اور کوئی بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہو، بالکل شیطانی اس کی مدد کرنا ہے اور فحش سے پھیلانا ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی، دیکھو یہ بات جس سے نماز بھی نہیں ہوتی، اس کی جیب میں کیمرے کا موبائل ہے، نماز بھی نہیں ہوتی، جس تم جتنی چاہے فتح لے لو علماء سے، جتنی چاہے فتح لے لو علماء سے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں علماء سوء ہیں وہ، علماء سوء ہیں وہ جن علماء نے مشتبہ چیزوں میں تساہل برتا اور ان چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا، ایسے علماء سوء ہیں۔ اس طرح میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو۔ رہی بات کہ جی جائز ہے ناجائز ہے، ان باتوں میں کبھی مت آئیو، جو بھی تم سے کہنا کہ جائز ہے اسے سمجھائیو کہ تو جاہل ہے اور تیرے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی ہے، سمجھائیو اس کو کہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے۔ جو بھی یہ کہنا کہ جائز ہے، سمجھ لیو کہ جاہل ہے۔ یہ لوگ احمق ہیں جو کہتے ہیں اس میں سہولت ہے، سہولت نہیں ہے بلکہ ان آلات کی نحوست ہے، کیونکہ یہ آلات اپنے اندر کفر اور باطل کو لیے ہوئے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں سے متاثر ہو گئے نا، ان کے فتووں سے ہم سے متاثر ہو چکے، مجھے بہت قلق ہے اس کا، سچی بات ہے۔ میرے نزدیک تو جاہل ہے وہ عالم، جو یہ کہے کوئی حرج نہیں ہے، جاہل بالکل جاہل ہے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت ختم ہو چکی، جو یہ کہے عالم کہ ہاں کوئی حرج نہیں، جائز ہے کر لو، سمجھ لو کہ اس کے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی۔ مولانا صاحب فقیہ تھے، فقیہ ایسے فقیہ تھے حضرت کہ بڑے بڑے علماء بغل جھانکتے تھے بیٹھ کر کے سامنے۔ میرے نزدیک ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں جو یہ کہے کہ 6 نمبر پورا دین نہیں۔ ہاں یہ حیرت ہوتی ہے سن سن کے، اپنے ساتھی کے ہیں یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، پورا دین تو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال کی تبلیغ میں ناقص دین کی تبلیغ ہو رہی۔ انہیں اس طرح سمجھ نہیں آتی بات کہ کیسے کہہ دیا یہ کہ 6 نمبر پورا دین نہیں۔ شیطان نے تم لوگوں کو بڑے شکوک میں ڈالا ہوا ہے، بڑے شکوک میں ڈالا ہوا ہے۔ سارے عالم کا یہ مرکز ہے اور سارے عالم کو یہاں سے رجوع کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے۔ میرے نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ شخص جو یہ یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی امیر نہیں ہے، غلط بات، بالکل غلط بات۔ یہ شیطانی وساوس ہیں جو تعطیل کی زبان پر آنے لگے ہیں۔ سب دیکھ رہا کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، سب کا بیان سنتا ہوں، مولوی یعقوب کا بھی سنتا ہوں اور بھی سب کے مولوی انصار کا بھی سنتا ہوں، سب کے سنتا ہوں۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا۔ سب کے بیان سن کر میں یہ غور کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا۔ سارا اختلاف دعوت کا اور تصوف کا ہے، سارا اختلاف میں خود جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، ایک ایک کو جانتا ہوں اللہ کے فضل سے، کس کا مزاج کھپنے کا ہے، کس کا مزاج جو ہے وہ گوشہ نشینی کا ہے، یہ اختلاف۔ اس زمانے میں ایک دھوکہ یہ بھی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ والوں کی اندرونی کیفیات سے امت ہدایت پر آ جائے گی، یہ خیال بھی غلط ہے۔ ساتھ میں رہنا کیسے ہمت ہوئی آپ لوگوں کی؟ مجھے تو کسی نے بتایا کہ یہ میں نے کہا کوئی گدھائی ہوگا جس نے یہ رائے دی ہوگی، سب بات کوئی گدھائی ہوگا جس نے یہ رائے دی ہوگی کہ نظام الدین کی جماعت کے ساتھ مت ملنا۔ یہ بات سنتے ہی فوراً جسے مجھے بتایا ساتھیوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اس شخص کو ظالم نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ ایک کے پاس تو علم کی اتنا ڈھیر کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا بیان کرے، اور ایک
مر رہی ہوگی. اس خیر کرو گے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کو کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو محنت کے لیے بھیجا ہے. نبیوں نے بھی اپنے اندر کی توجہ اور روحانیت سے ہدایت کو نہیں پھیلایا. تم سب کے سب خوب غور سے سنو کیا کہہ رہا. میں تم امیر نہیں ہو. آپ اگر نہیں مانتے نہ مانتے. ہم نہیں مانتے آپ کو. نہیں مانتے جہنم میں جاؤ. تم بستی والی میری سنا میں ذمہ دار اور میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. میں صاف کہہ دیتا ہوں، موبائل سے تصویر کا لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور یہ ہمیں اتنی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بددعا نکلے تو وہ نقصان اٹھاوے گا. میں صاف صاف کہتا ہوں. صاحب آپ کو علماء سوء اور جہنمی تک میں شمار کر رہے ہیں. حدیث کی روشنی میں صبر کو سمجھو. صبر کیا ہے؟ کہ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں محض تکلیف پر صبر کر لینا. اس صبر کرنے سے کبھی مدد نہ آئے گی اور کبھی حالات درست نہیں ہوں گے. دیکھو میری بات یاد رکھنا، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوں گے. لوگ حالات کا مقابلہ صبر سے کر رہے ہیں. نہیں، صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے، کیونکہ حالات ہیں گناہوں کی وجہ سے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر سے درست نہ ہوں گے. کہ یہ صبر تو جہنم تک لے جاوے گا. اللہ تعالی جہنم سے فرمائیں گے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں جہنم میں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، صبر اور شکر کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صبر کو تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے. جہاں بھی صبر ہے تقوی کے ساتھ ہے. انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا، جگہ جگہ دیکھو گے کہ صبر ہے تقوی کے ساتھ. ہم صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. ساری دنیا کے مسلمان جتنے بھی حالات اس وقت ساری دنیا میں ہیں وہ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. اگر مسلمان صبر کر لے واقعی تقوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً آ جائے. اللہ تعالیٰ صبر و تقوی جمع کرنے والوں کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. یوسف علیہ السلام نے صبر تقوی دونوں کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی پر ہر تنگی سے ان کو نکالا. بھائیوں کو تو محتاج کر دیا اور زلیخا کو ماتحت اور پابند کر دیا، صرف اس پر کہ صبر و تقوی اختیار کر لیا. اسے یاد رکھنا کہ تقوی اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں. جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے، اس میں تقوی نہیں ہے. جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے. تقوی صرف اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں. اسے ابن عباس فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ کسی گناہ کے کرنے میں اگر یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں تو یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو گناہ چھپ کر رہا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تقوی اور حیا یہ ایمان کی ایسی علامت ہیں کہ جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے. بے حیا وہ نہیں ہے جو بے حیائی کے کام لوگوں کے سامنے کرے. بے حیا وہ ہے جو گناہ کا کام چھپ کر کرے. بے حیا وہ ہے جو گناہ کے کام کھل کر کرے، وہ بے حیا نہیں ہے. میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی. لوگ بے حیا جس کو کہتے ہیں جو گناہ کھل کر کرتا ہے. کھل کر گناہ کرنے والے کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے رات گزارے، سننا حدیث، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتلائے کہ رات میں نے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پوری کریں. جب حلال طریقے سے گناہ کر کے لوگوں کو بتلانے والے کو گدھا کہا جا رہا ہے تو جو شخص گناہ کھل کر کرے کیا اس میں انسانیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے؟ اس لیے بے حیا وہ نہیں ہے
جو گناہ کھل کر کر رہا ہے، بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے، اس لیے کہ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے۔ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے۔ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ تیری حیا جاتی رہے تو اب تو جو چاہے کر، کیوں کہ تیرا حیا کا تعلق جس سے تھا اس سے تیری حیا ختم ہو چکی ہے، اب تو جو چاہے کر، اب تو جامر کی طرح آزاد ہے۔ اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، کہ جو تیری حیا جاتی رہے اب تو جو چاہے کر۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور واقعی یہ تقوی ہی ایمان ہے۔ قرآن میں صاف فرمایا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلھا، کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں، کیونکہ یہ تقوی کا کلمہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس زمانے میں مسلمان جتنا پریشان ہے ساری دنیا میں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صبر کر رہا ہے اور صبر کے ساتھ حالات کے بدلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں حکومت بدلے گی تو ملک کے حالات بدلیں گے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکام سے حالات عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وہ حکام جو ایسے تقوی اور عبادت والے تھے کہ اگر حاکم کی نیت بدلتی تو اس کا اثر اس کی بادشاہت پر نہیں، اس کی فوج پر نہیں، بلکہ اس کے ملک میں کسی باغ کے کسی ایک پھل کے رس پر اس کی نیت کا اثر پڑتا۔ اور ایسے ایمان والے تھے مالی کہ اس نے انار نچوڑتے ہی کہہ دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بدل گئی ہے۔ وہ تھے تقوی والے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے۔ یہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ حکومت بدلے گی حالات بدلیں گے، نہیں، حکام کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے براہ راست ہے، بلا کسی کی شرکت کے۔ اس میں کسی کو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ حال ہر بندے کا اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست متعلق ہے، پبلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ حالات صبر و تقوی سے بدلیں گے۔ اور اگر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سارے چور مل کر اور سارے مجرم مل کر بد دعا کریں ستانے والوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کوئی عذاب غیروں پر آنے والا نہیں ہے۔ دیکھو بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی تقوی اور دعوت شرط ہے، اور بلکہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں غیروں کے لیے بد دعائیں کرنی ہیں تو تمہارے دلوں میں ان کی ہدایت اور نجات کے سوا ذرے کے برابر بھی کوئی اور ارادہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو غیروں کے راستے سے ہٹنے کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ اور اگر ان کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پوری طرح غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو 100% الگ کر لیا جائے اور اپنے دل سے ہر سبب اور شکل اور غیروں کے اسباب اور ان کے مادی نقشوں کا یقین اور ان کی چاہت دلوں سے بالکل نکال دی جائے اور دل میں کچھ نہ ہو سوائے غیروں کی ہدایت کے۔ یہ میں صحابہ کرام کے دلوں کا حال بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی بڑی بادشاہتوں کو اس طرح للکارا ہے، بادشاہتوں سے اس طرح بات کی ہے جیسے غلاموں سے بات کی جاتی ہے۔ بادشاہ اپنے سرداروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر یہ میرے ملک کے نیچے سے زمین چھین کر لے گیا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اسے ڈر رہے ہیں؟ قیصر کسریٰ کی بادشاہتوں میں جا کر اس طرح صحابہ نے بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یقین کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ جو غیروں کے اسباب کی دلوں میں تمنا رکھیں وہ کبھی بھی ان کے پنجوں سے اور ان کے ظلم اور زیادتی سے
کبھی پناہ نہیں پا سکتے. سچی بات ہے. اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. ان کی سی تجارتیں چاہیے، ان کے سے معاملات چاہیے، ان کی سی شکلیں، ان کی سی شادیاں چاہیے، ان کے سے لباس اور ان کے سے کاروبار چاہیے. سب کچھ ان کا چاہیے، اور پھر ان کی ہدایت بھی چاہیے اور ان کی ہلاکت بھی چاہیے. میرے دوستو عزیزو، ان ضدوں کا اجتماع کرنا یہ فضول کام ہے. یہ اجتماع ضدان کبھی کسی نتیجے پر پہنچانے والا نہیں ہے. صحابہ کرام کے غالب آنے کی صرف شرط ہی یہی تھی کہ وہ غیروں سے کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے ان کی ہدایت کے، اور ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے صحابہ سے کہ تم غیروں کے طریقوں سے اتنے دور ہو کر رہو کہ وہ لا تترا ناراہما، آگ دور سے نظر آتی ہے. آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ تم اتنے دور رہو ان کے طریقوں سے، ان کی آگ بھی تمہیں نظر نہ آئے. اتنے دور رہو غیروں کے طریقوں سے. کیونکہ یاد رکھنا، امت کی کامیابی اور غلبے کا جو واحد سبب ہے وہ صرف اور صرف سنتوں کا اہتمام ہے. صرف سنتوں کا اہتمام ہے. اور اس مسلمان کے غیروں سے امتیاز کا کوئی سبب ہی نہیں ہے سوائے اتباع سنت کے. مسلمان کا امتیاز ہی اتباع سنت ہے. اس کے علاوہ مسلمان کے امتیاز کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. السلام علیکم. اگر اس ویڈیو سے آپ کے بسم الله الرحمن الرحيم. دعواته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. وأخذ أبو يعلى عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ائتني بزوجك وابنتيك، فجاءت بهم فألقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء كان تحتي خيبريا أصبناه من خيبر، ثم قال اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال هيثمي وفيه عقبة بن عبد الله الرفاعي وهو ضعيف، ورواه الترمذي باختصار الصلاة. وأخرج الطبراني عن أبي عمار قال إني لجالس عند واسع ابن الأسقع رضي الله عنه إذ ذكروا عليا رضي الله عنه فشتموه، فلما قاموا قال اجلس أخبرك عن الذي شتموا. إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فألقى عليهم كساء له، ثم قال اللهم أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقلت يا رسول الله وأنا؟ قال وأنت؟ قال والله إنها لأوثق عملي في نفسي، وفي رواية إنها لأرجى ما أرجو. قال الهيثمي ورواه الطبراني بإسنادين، ورجال السياق رجال الصحيح غير كلثوم بن زياد، ووثقه ابن حبان وفيه ضعف انتهى. وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط شملة فجلس عليها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامعه فعقد عليهم، ثم قال اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم راض. قال يسمي رجاله رجال السعي غير عبيد بن طفيل وهو ثقة كنيته أبو سيدان. وأخرج البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن والحسين رضي الله عنهما اللهم إني أحبهما فأحبهما، ومن أحبهما فقد أحبني. قال يسمي وإسناده جيد. میرے دوستو بزرگو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اپنی امت کے لیے اپنے اہل سے بھی کہیں زیادہ ہیں. اس لیے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امت کا لیے کوئی محسن نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا میں کسی پر کوئی مالی احسان کر دیتا ہے، وہ اس کے جواب میں کہتا ہے میں آپ کو دعا میں بہت یاد رکھتا ہوں، میں آپ کو دعا میں بہت یاد رکھتا ہوں۔ ایک معمولی احسان دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی پر کر دے تو وہ اس کے شکریہ میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کیا جائے امت کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں امت کے لیے کی ہیں اتنی دعائیں اپنے اہل کے لیے بھی نہیں کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے تو ایک مرتبہ کی تھی کہ اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف کر دیں، اگلے پچھلے ڈھکے چھپے۔ حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ کیوں خوش ہو رہی ہو؟ کہ آپ نے میرے لیے ایسی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ آپ کی دعائیں ہیں آپ کے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے، اس لیے اہل بیت کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ان سے محبت کرنے والوں کے لیے آپ کی دعا ہے اس طرح ان سے نفرت کرنے والوں کے لیے آپ کی بددعا بھی ہے۔ یہ بھی فرمایا آپ نے وانصر من نصرہ، جو ان کی مدد کرے تو ان کی مدد کر، واخذل من خذلہ، اور جو ان کو بے یار مددگار چھوڑ دے تو بھی ان کو بے یار مددگار چھوڑ دے۔ حضرت علی کے لیے دعائیں کی آپ نے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ان کو بے یار ان کی مدد نہ کرے اے اللہ تو اس کی مدد نہ کرے۔ فرماتی ہوں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زوجہ محترمہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے شوہر کو اور دونوں بچوں کو لے کر آؤ میرے پاس۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کو لے کر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک چادر ڈالی، اس چادر کو فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس چادر کو اپنے نیچے بچھایا کرتی تھی، اور یہ وہ چادر تھی جو ہمیں خیبر میں ملی تھی، خیبر کی چادر تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ چادر ہم پر ڈالی اور فرمایا اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، تو اپنی رحمتیں اور برکتیں آل محمد پر اس طرح نازل کر جس طرح تو نے رحمتیں اور برکتیں آل ابراہیم پر نازل کی ہیں، اس لیے کہ تو بہت قابل تعریف اور بڑی بزرگی والا ہے۔ ابو عمار کہتے ہیں کہ بیٹھا ہوا تھا واسم اسقا کے پاس، اچانک ان لوگوں نے علی کا ذکر کیا اور برائی سے ذکر کیا علی رضی اللہ عنہ کا، اور ان کو برا کہنے لگے۔ جب لوگ اٹھ کر چلے گئے واسم اسقا نے کہا کہ بیٹھو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ یقین لوگوں کو واسم اسقا نے کہا تھا ابو عمار سے کہ بیٹھو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ یہ کس ذات کو اور کس شخصیت کو برا کہہ رہے تھے۔ واسم اسقا نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اچانک حضرت علی اور فاطمہ اور حسنین رضی اللہ عنہم یہ سب تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنی چادر ڈالی اور چادر ڈال کے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ہر برائی کو ان سے دور کر دے اور ان کو پوری طرح پاک کر دے، ان کو پوری طرح پاک کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ حضرت اسقا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی یہی دعا ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ میری زندگی کے تمام اعمال میں میرے علم میں میرے نزدیک کوئی اس سے زیادہ بھروسے کا عمل نہیں ہے، مجھے سب سے زیادہ امید آپ کی دعا سے ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو ہر برائی سے پاک کر دے۔ فاصلہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ امید اور کسی چیز سے نہیں ہے اور کسی عمل سے نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے ایک چادر بچھائی اور اس پر بیٹھے، حضرت علی اور فاطمہ حسن اور حسین ان سب کو بٹھایا، پھر آپ نے چادر کے کونے پکڑے اور اس میں گرا لگائی
اور یہ فرمایا اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں. عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسنین رضی اللہ عنہما کے بارے میں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس شخص نے مجھ سے محبت کی ہے. جو ان دونوں سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. ایک روایت میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الصلاة والسلام عليك. 1982 میں جوڑ تھا ہندوستان کا پرانوں کا، تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تو میں نے سارا بیان لکھا تھا، مجھے کافی سارا اب بھی یاد ہے، تو اس کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ تبلیغ مسجد کی چیز نہیں ہے، تعلیم مسجد کی چیز ہے، تبلیغ تو بازار کی چیز ہے، کھیتوں کی چیز ہے، پارکوں کی چیز ہے، محلوں کی چیز ہے، میدانوں کی چیز ہے. تبلیغ کا مسجد سے تعلق نہیں، تعلیم کا مسجد سے تعلق ہے. اس کو بیان کیا. میں لکھ رہا تھا، حضرت جی تشریف لائے، ان کے بعد بیٹھتے ہی پہلا جملہ، بیٹھتے ہی بھائی مولوی سعید کی بات خوب سمجھ میں آئی کہ تبلیغ کا تعلق تو مسجد سے نہیں ہے، بازاروں سے ہے. تعلیم کا تعلق مسجد سے ہے. اذان دینا دعوت ہے اور مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے. استدلال استنباط، اذان دینا دعوت ہے اور مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے. ایسے ہی نا؟ تو مفتی دوستو ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی تو کیا ہوا افطار ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد میں اذان دینا کراہت ہے باہر، کیونکہ مسجد تو باہر، اذان تو باہر کے لوگوں کے لیے نہ کہ اندر کے لوگوں کے لیے. تو ہر آدمی مسجد وار کام میں مسجد کے ساتھ جوڑا ہے کام کی شکل بنانے کے لیے. میں بار بار نظام الدین سے یہ بات ساتھیوں سے بھی مجمع سے بھی عرض کر رہا کہ ہمارے گشتوں کا مقصد مسجد میں لانا ہے. گھروں پر، دکانوں پر، چوپالوں پر، پارکوں میں، ہوٹلوں میں باتیں کرنا یہ خلاف سنت ہے. نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے. بلکہ مختصر دعوت دے کر ہر شخص کو مسجد کے ماحول میں لاؤ کہ ہم آپ سے بات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی تبلیغ کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ تبلیغ کا مسجد سے تعلق نہیں ہے، تبلیغ کا لوگوں سے تعلق ہے. تعلیم کا مسجد سے تعلق ہے، تبلیغ کا نہیں ہے.
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تھے. سارے اس کے فضائل سامنے تھے کہ آپ کا خطبہ، آپ کے پیچھے نماز، آپ کی مسجد کی نماز جو باقی نمازوں سے 1000 گنا افضل ہے، بہتر ہے، اجر میں زیادہ ہے. اور جماعت تو یہ روانہ ہوئی صبح، میں شام کو جا کے مل جاؤں گا جماعت سے، صبح سے شام تک کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صبح جو جماعت گئی ہے اے عبداللہ بن رواحہ وہ تم سے 500 سال آگے بڑھ گئی ہے، اور تمہارے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اگر تم ان کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہو ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر کے تو تم ان کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ تم سے اتنے آگے بڑھ گئے. ہمارے ہدایات میں، ہمارے بیانات میں، ہمارے مذاکروں میں اب یہ چیز بالکل ختم ہو گئی. اس کی وجہ بھی ہے ختم ہونے کی، وہ میں آپ کو بتاؤں. اس کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے والوں سے علماء نے یہ کہا کہ یہ سارے فضائل تو قتال کے ہیں. میں صاف بات ہے، بالکل مجھے اس کا بہت دکھ ہے کہ یہ تو قتال کے فضائل ہیں. یہ تبلیغ میں کہاں سے آ گئے؟ ویسے جہاد کی آیتیں ہیں، تبلیغ میں کیوں لے آئے؟ تو ہمارے پرانے ذمہ دار ساتھیوں کے پیر یہاں سے ہلے کہ ہاں بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، بس چلو اب تو موٹی موٹی باتیں کرو. تو سارے بیانات میں سے، مذاکروں میں سے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے فضائل. رات کو جماعت تیار ہوئی، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صبح نکل جائیں گے. فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ جنت کے باغوں میں رات گزارو؟ یہ چیزیں مولانا صاحب کی ملفوظات میں، ہدایات میں مولانا صاحب کی ہدایت میں ملیں گی. وہ اپنے مجمع کو، اپنے عملے کو دعوت سے بھرتے تھے. اب خود ہمارے ساتھیوں میں شک ہے، خود میں نام نہیں لیتا، خود اپنے ساتھیوں میں شک ہے کہ بھائی وہ تو علماء یوں کہیں گے کہ جس عالم کو، جو عالم کام کے میدان میں نہیں ہے اس کی بات سے کیوں متاثر ہوتے ہو؟ سب بات ہے. ہمارے ہاں جواب دینا نہیں ہے، اپنے کام میں لگے رہو. کیونکہ اعتراض ہوتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے. میں خوب جانتا ہوں کہ ہمارے مجمع کے کام سے بیچنے یا دوسری فکروں کی طرف متوجہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر دعوت کی پختگی کمزور ہو چکی اور انہیں اس کام سے تربیت کا، تزکیے کا، ہدایت کا اب یقین نہیں ہے. صاف بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیانات میں سے، ہدایات میں سے دعوت نکل گئی. ہاں دین ہے کہ بھائی دین سیکھو، اچھی بات ہے. تو دین سیکھنے کے 10 راستے ہیں، تبلیغی تھوڑی ہے صرف. یہ پیر اکھاڑنے کی وجہ یہ ہے. اس کام پر یقین اللہ سے مانگو، رو کر بصیرت مانگو اللہ سے کہ اللہ جب تو نے ہمیں یہ کام دیا ہے تو اس کی حقانیت کو ہمارے دل میں باقی رکھ، ورنہ یہ بات زبانوں پر آ جائے گی اور آ گئی ہے کہ تبلیغ تو ایک محنت ہے مگر اصلاح کا کیا ہوگا. مجھے حیرت ایک شخص پر جس سے پوچھا جائے کہ تمہارے اصلاحی تعلق کس سے ہے، وہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے اصلاحی تعلق اس کام سے ہے. میرا اصلاحی تعلق کس سے ہے کہ میرا اصلاحی تعلق دعوت کے کام سے ہے. کیونکہ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دل کے یقین کے ساتھ اس بات کو طے کرو کہ اعمال دعوت تربیت کے لیے کافی ہی نہیں بلکہ تربیت کے ضامن ہیں. تربیت کے ضامن ہیں. اس راستے کا ایک عمل مولانا عیسیٰ کے بیانات پڑھا کرو تو حضرت صحابہ کرام کے واقعات سے اس محنت کے ذریعے ہدایت کے ملنے کو ثابت کرتے تھے، بطور تاریخ نہیں بلکہ حضرت کا استنباط بہت قوی تھا اور وہ استنباط کمزور ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ اب کام کے مذاکرے طریقہ کار کے ہیں. صحابہ کے
دعوت کے واقعات سے جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے ان واقعات سے استنباط نہیں ہے. تو طریقہ کار کے مذاکرے ہیں، 5 کام کے مذاکرے، 6 کام کے مذاکرے، مقامی کام کے مذاکرے، 2.5 گھنٹے کے مذاکرے، یہ یعنی ترتیب غالب آ گئی ہے توحید پر. اس سے ملل پیدا ہو گیا، اکتاہٹ پیدا ہو گئی. یہ کیا غالب آ گئی ہے؟ ترتیب، کام کی ترتیب، کام کی ترتیب، کام کی ترتیب. اللہ کے راستے میں ایک قدم اٹھانے کے جتنے فضائل حدیثوں میں تھے، مجھے بڑا غم ہے اس کا کہ بعض کام کرنے والوں نے ان فضائل کو علماء کے اعتراض کی وجہ سے قتال پر محمول کر دیا ہے. یہ میں آپ کو بنیادی وجہ بتا رہا کام کے ضعف کی. اور اصلاح کے لیے نظریں دائیں بائیں جانے لگی کہ تبلیغ کا کام تو ٹھیک ہے بھائی، نئے لوگوں میں کام ہو اور بے دین لوگوں میں دین آوے، تو ہماری محنت تو ہے دوسروں کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے کام کے علاوہ دوسرے ہوئے. اب دعوت اپنی ذات کے لیے رہی نہیں. یہ ہوا اصل نقصان، اصل وجہ یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے. اندر میں نے خوب غور کر لیا اس کو کہ ہمارے ساتھیوں کے بیانات میں سے دعوت نکل گئی. لوگوں کو بیان کریں تو بھائی اسے کون مانے گا، اسے کون سمجھے گا، اور اگر اعتراض کریں تو ہم کہتے اچھا ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ چھوڑنے کی وہ چھوڑ دے گا جسے خود یقین نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو دیکھو، حضرت فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ شدت کا دن جس دن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ پکا کر لیا تھا، کہ وہ عمر کی ہدایت کا دن تھا. اور ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے کہ وہ تعلیم کے حلقے سے آئی جو گھر میں ہو رہا تھا. اتنا چھوٹا سا عمل ہماری نظر میں، نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں گھر کے اعمال کے ذریعے پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں. اسے صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی تم بیعت کرو تاکہ تمہارا مجمع ادھر ادھر نہ جائے. میں نے کہا بھائی دیکھو صاف بات یہ ہے کہ ہم تو فجر کے بیان سے لے کر رات کی کتاب تک جو کچھ مجمع سے کہتے ہیں بطور عہد کے کہتے ہیں، بطور تقریر کے نہیں کہتے، بطور عہد. اب تم یہ کہو کہ اس پورے مجمع کے اندر ایک رسی ہوتی، اس رسی کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں ان سب کا پیر بنتا. میں نے کہا ہم تو میں حد کی بات کر رہا ہوں، ہم سمجھتے تھے ہمارا اپنے مجمع سے عہد ہے. اور جتنے اعمال عبادت ہیں وہ سارے کے سارے دعوت میں بدرجہ اولا، بدرجہ کمال ہیں. یہ سمجھنا کہ تبلیغ میں ذکر نہیں ہے یہ تو جہالت ہے. جاہل ہے وہ آدمی جو کہ تبلیغ میں ذکر نہیں ہے، چاہے وہ شیخ وقت ہو کوئی. جاہل ہے جو یہ کہ تبلیغ میں ذکر نہیں ہے اور تبلیغ میں تزکیہ نہیں ہے. اور مجھے تو غم ہے ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے. خود اپنی دہی کو کھٹا کہنے والا کبھی تجارت نہیں کر سکتا. مجھے بہت اس بات کا غم ہے کہ اب کام کرنے والوں کی زبان پر یہ جملے آنے لگے کہ یہ تو محنت ہے، اپنی اصلاح کے لیے کسی تعلق قائم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو چھوڑو اور اپنے کام سے تزکیے میں شک کرو. اس کا مطلب یہ ہے ہمارا اپنے مجمع سے عہد ہے، ہم وہ سارے اعمال ساری امت سے کروانا چاہتے ہیں جو ایک پیر ایک شیخ اپنے مرید سے کروانا چاہتا ہے. کون سی چیز تبلیغ میں نہیں مجھے بتا دو. میں سچ کہتا ہوں کہ جب خود کام کر کے لے کے چلنے والے ساتھیوں میں اس بات میں شک ہوگا نا تو یہ بیچارے یہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے تبلیغ کا کام تو کرو، باقی اصلاح کے لیے کسی سے تعلق قائم کرو. ہم تو اس کام کو خود مصلح یقین کر کے چلتے ہیں. ورنہ ایک آدمی آ کے یہ کہے گا کہ میں کیا کروں، میرے شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے لگانا ضروری نہیں ہے، تم یہ کر لو.
جائے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نکاح خطبہ نکاح کو کہتے ہیں، حالانکہ نکاح اصل شادی کو کہتے ہیں. اصل شادی کو نکاح کہتے ہیں. میاں بیوی کی ملاقات کو نکاح کہتے ہیں. دو شرمگاہوں کا ملنے کو مولانا صاحب عجیب بات فرماتے تھے، امت کو مخلوق کو خالق سے جوڑنے پر مال خرچ نہیں کرتے، دو شرمگاہوں کے جوڑنے پر مال خرچ کرتے ہیں. مخلوق کو خالق سے جوڑنے پر مال خرچ نہیں کرتے، بلکہ دو شرمگاہوں کے ملنے پر مال خرچ کرتے ہیں. دیکھو تو صحیح. حالانکہ نکاح کا خلاصہ تو یہی ہے نا، یہ خون سے مشتق ہے. دو شرمگاہوں کے ملنے کو نکاح کہتے ہیں، اس پر لوگ مال خرچ کرتے ہیں. حالانکہ یہ کتنا گھٹیا کام تھا اور یہ کتنا اچھا کام تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے سارے عالم میں پھرتے سے مال خرچ کرتے ہیں. ورنہ جو 6 نمبر جن کو بیان نہیں کرنے آتے نا، وہی یہ کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے. میرے نزدیک میں سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ 6 نمبر پورا دین نہیں. اپنے ساتھی کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، پورا دین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال سے تبلیغ میں ناقص دین کی تبلیغ ہو رہی. انہیں اتنا سمجھ نہیں آتی بات کہ کیسے کہہ دیا یہ کہ 6 نمبر پورا دین نہیں. محنت کا طریقہ شروع میں ہم 6 نمبروں پر محنت کریں گے. اسے ذہن میں بٹھا لیں. ہماری محنت جو ہوگی وہ 6 نمبروں پر ہوگی. یہ 6 نمبر یہ پورا دین نہیں ہے، بلکہ پورے دین پر چلنے کی آدمی میں استعداد اور صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. یہ 6 نمبر تو آپ لوگ ذہن میں بٹھا لو کہ پورے سفر میں 6 نمبروں کا پابند بن کر ہمیں کام کرنا ہے. یہ 6 نمبر ذہن کے اندر بٹھا لو. یہ 6 باتوں کی ہمیں مشق کرنی ہے اور ان 6 باتوں کی دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. لیکن میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ 6 نمبر یہ پورا دین نہیں، بلکہ پورے دین پر چلنے کی اس سے استعداد پیدا ہوگی. یہ 6 باتیں ہمارے اندر آئیں، ہمارے اندر یہ 6 چیزیں آئیں. ہو نہیں سکتی. یہ ہم نے کیسے سوچ لیا اس بات کو کہ بھئی ہمارا گشت تو دوسروں کو نماز پڑھانے کے لیے ہے، اپنی نماز اپنے ذکر میں ترقی کے لیے کسی شیخ کی ضرورت ہے. یہ بات تبلیغ کی دنیا میں وہی کہہ سکے گا جس کے اندر خود شیخ بننے کا مرض ہوگا. صاف بات ہے، صاف بات. کیونکہ دیکھو اس کام کے اندر حل سمجھتے تھے جو اس کام میں بگڑے گا بہت بگڑے گا، جو اس کام میں بنے گا بہت بنے گا. وہ تو یہ چاہے گا کہ کوئی میرا بڑا میرا شیخ ہو اور میرے چھوٹے میرے مرید ہوں. کیونکہ میں نے خوب اندازہ کر لیا جو اس کام میں مخلص نہیں ہوگا وہ بڑا بننا چاہے گا. یہ سارے بڑے بننے کے راستے ہیں. مولانا صاحب کی ہدایات میں ہے کہ اس راستے میں امت کو اپنی ذات سے جوڑنا چاہے گا، اللہ اس سے کام نہیں لیں گے. اللہ اس سے کام نہیں لیں گے. اور میں سچ کہتا ہوں کہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑو ان کی اصلاح کے لیے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ تمہیں کام سے کاٹنا چاہتا ہے. بالکل یہ بات میں حق بات عرض کر رہا. حق سمجھتے تھے کہ جو اس راستے میں اپنی ذات سے جوڑے گا اللہ اس سے کام نہیں لیں گے. ہم تو براہ راست ہر ایمان والے کو اللہ کی ذات سے جوڑنا چاہتے ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تو عجیب حال تھا
جب کوئی آگے پانی پہ دم کراتا حسمت نہیں میں نہیں دم کرتا، بس تو جا سورہ فاتحہ سیکھ کے خود دم کر لیا کر. حضرت میں کہ ہاں اللہ کا تیری ذات کے ساتھ براہ راست تعلق ہونا چاہیے، تو سورہ فاتحہ پڑھ خود دم کر. ایک ایک آدمی ایسا بنتا تھا اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی. اب ہمارے انتشار کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس سے جڑے، یہ ہمارے انتشار کی وجہ ہے. صاف صاف بات ہے. بس یہ طے کر لو کہ دعوت الی اللہ ہمارے اللہ کے درمیان اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے. یہ طے کر لو. ساری کام پہ استقامت، چلے والوں کا پابندی، چلہ لگنا، سے روزہ لگنے، سب کا مدار اسی پر ہے. جو کام کو کام سمجھے گا وہ کرے گا، جو کام کو کام نہیں سمجھے گا اس کے پاس تو 100 بہانے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، مجھے تو میں مختصر عرض کروں کہ طبیعت رات سے اس قدر یعنی میں پریشان تھا. میں نے کہا کہ ہمارے ماحول میں یہ سوچنا کہ اصلاح کا کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام تو اس کے دل سے نکل چکا جس نے یہ سوچ لیا. میں تو رات دیر تک کوئی سوچتا رہا پڑا کہ جب کام کرنے والے کے دل میں کام سے یقین نہیں تو عوام کے دل میں کیا یقین ہوگا. میں بار بار حیات الصحابہ مراکز میں اور افرادی مطالعے میں اس لیے بار بار عرض کر رہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے اندر اب دعوت کمزور نظر آ رہی ہے، بلکہ ختم ہوتی نظر آ رہی بعض میں. کہ کیا دعوت یعنی میں نے اپنے کانوں سے کہتے سنا ساتھیوں کو کہ بھئی بہت سے دن کی محنت ہو رہی ہے، ایک دن کی محنت ہے. ارے بالکل نہیں. دیکھو مولانا ایسا فرماتے تھے ہر وقت اس بات کا یقین رکھا کرو دل میں کہ یہ انبیاء صحابہ والا کام ہے، یہ انبیاء صحابہ والا کام ہے. ہمیں ان کی سی نقل و حرکت درکار ہے. تب یعنی کم سے کم کام کرنے والوں کے اندر استقامت آ جائے گی. اور دیکھو بھائی اپنی ذات سے جوڑنے کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو تکبر ہے، تکبر کہ بھئی تبلیغ سے مجھے کچھ ملا نہیں، اب میں تبلیغ میں اپنے کو ساتھیوں کا بڑا بنا کر چلوں. میرے پاس بھی آگے بیعت کر لو. میں نے کہا کیا کہ اس کام سے بیعت نہیں ہے؟ کیا جو کچھ پیر صاحب بتاتے ہیں کرنے کو وہ یہاں صبح سے شام تک نہیں کہا جاتا کرنے کے لیے؟ سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ آدمی کسی مسئلے کے حل کے لیے الگ جمع ہو. یہ اختلاف ہے سب سے بڑا کہ ہم تو حل کے لیے جمع ہوئے کہ نہیں. حل کے لیے اشتراک نہیں ہے، حل کے لیے تو اتفاق ہے. اجتماعی جس کو کہتے ہیں کہ مجتمع ہو کر سوچو. کیا ہو کر مجتمع ہو کر سوچو. جی ہاں، الگ بیٹھ کر سوچنا کہ الگ بیٹھ کر سوچنا تو اور اختلاف پیدا کرے گا اور دوری پیدا کرے گا. کہ الگ بیٹھ کے سوچیں گے مجھے تو بہت فرق ہے کہ نظام الدین کے علاوہ عملہ دنیا میں بھی کہیں جڑے کہ نہ اشتراک ہے. یہ بہت بڑا اشتراک ہے، بہت بڑا اشتراک ہے. یہ بس یاد رکھو ہمارے جوڑنے کی تو ایک ہی جگہ ہے. اور مولانا صاحب فرماتے تھے اگر ہر 2 مہینے پر یہاں نہیں آؤ گے تو اپنا اپنا کرو گے، اپنا اپنا کہو گے. کیا اپنا اپنا کام کرو گے، اپنی اپنی کہو گے. اگر ہر 2 مہینے پر یہاں نہیں آئے، ہر 2 مہینے پر اگر اپنی اپنی کہو گے، اپنی اپنی کرو گے تو اپنے اختلاف کو رحمت بناؤ اور اطاعت سے اجتماعیت پیدا کرو. اطاعت سے اجتماعیت پیدا کرو. اور اگر آپس میں سخت ہو گئے تو انتشار پیدا ہوگا. انتشار پیدا ہوگا. اگر سختی پیدا ہوگی تو انتشار پیدا ہوگا.
لنفضوا من حولك کہ یہ آپ کے حصے سے بھاگ جائیں گے اگر سختی پیدا کرو گے. لہذا درگزر سے کام لو. اس سے جی ہاں بالکل درگزر کرو. کیا کرو؟ درگزر کرو. فاعف عنہم، درگزر کرو. کیوں درگزر کرو؟ تاکہ قرب پیدا ہو. جو آدمی دوسرے کو معاف نہیں کرتا وہ اللہ سے اپنی معافی نہیں چاہتا. جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا وہ اللہ سے اپنی معافی نہیں چاہتا. جی ہاں، وہ تو شیطان ہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے معافی نہ چاہے. سنو، جو آدمی لوگوں سے درگزر نہیں کرتا وہ اللہ سے معافی اپنے لیے نہیں چاہتا. جی ہاں، فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. جی ہاں، یہ فرمایا الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ فاعفوا واصفحوا، کہ معاف کر دو، درگزر کر دو. کیوں کہ مخلوق کو معاف کرنے میں تمہارے لیے خالق کے یہاں سے مغفرت ہے. تمہارے مخلوق کو معاف کرنے میں خالق کے یہاں سے تمہارے لیے مغفرت ہے. اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو کیا تم مغفرت نہیں چاہتے اپنی؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اس لیے اس کا حکم ہے کہ نبی جی آپ درگزر کر دیں. آپ درگزر کر دیں. جی ہاں، بڑے بڑے عفو کے واقعات ہیں، انہیں پڑھو ورنہ طبیعتوں میں سختی پیدا ہو جائے گی. اور جو درگزر کا عادی نہیں بنے گا وہ منتقم بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ منتقم. جی ہاں، کہ بدلہ لیں گے. انتقام، یہ انتقام کا جذبہ پیدا اسے ہوتا ہے کہ آدمی اگر معاف نہیں کرے گا تو انتقام لے گا. کہ انتقام سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ کہ معاف کر دو. کیا کر دو؟ معاف کر دو. جی ہاں، ورنہ یوسف علیہ السلام کو پورا موقع تھا انتقام لینے کا. انتقام کا پورا موقع تھا. اور آپ کو انتقام کا پورا موقع تھا فتح مکہ کے موقع پر. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا. لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی الزام نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. دونوں طرف سے معافی. لا تثریب علیکم اليوم، یہ تو اپنی طرف سے معافی ہے اور اللہ کی طرف سے معافی کہ اللہ بھی تمہاری اس فعل سے راضی نہیں تھے تو ہم تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. جی ہاں، باپ نے کہا بیٹوں سے سوف استغفرکم ربی، کہ میں بھی تمہارے لیے جمعہ کی رات کی انتظار کر رہا ہوں. یہ کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تمہارے لیے جمعہ کی رات کا انتظار کر رہا ہوں کہ جمعہ کی رات میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. یہ جمعہ کی رات میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. یہ جمعہ کی رات کی انتظار کر رہا ہوں کہ جمعہ کی رات آ جائے تو میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، جو یوسف کو پہنچی ہے، کہ یوسف کو تکلیف جو پہنچی ہے وہ اور جو مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ، میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. میں انتظار کر رہا ہوں جمعہ کی رات کا. یہ مزاج بنایا کہ آپ درگزر کر دیجیے. جی ہاں، ورنہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں. جی ہاں، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن ان غلطیوں پر کیا ہوا؟ وہ کارروائی کیا ہوئی؟ وہ کارروائی دیکھنے کی چیز ہے کہ غلطی پر کارروائی کیا ہوئی. ہاں، کہ غلطی پر کارروائی کہیں نہیں ملے گا کہ ان کو نکال دو، ان کو نکال دو، ان کا بائیکاٹ کر دو. یہ نہیں، یہ کہیں نہیں ملے گا سیرت میں کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیاں تلاش کی گئی ہیں.
کہ ان کی پچھلی قربانیاں دیکھو. وہ شخص انتہائی ناقدرہ ہے جو کسی ساتھی کی غلطی کی وجہ سے اس کی ناقدری کرے یا اس کو نکال دے، وہ سب سے بڑا ناقدرہ ہے. وہ سب سے بڑا ناقدرہ ہے کہ ان کو نکال لو، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی کمپنی نہیں ہے جس میں کسی کا تقرر ہو، کسی کا اخراج ہو. نہیں، یہ تو ایک محنت ہے کھلی ہوئی. اس طرح مسجد کھلی ہوئی ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر تلاوت کے لیے، اعمال دعوت کے لیے، کہ اس طرح یہ کام کھلا ہوا ہے. اس میں مناسب ہے ہی نہیں کہ اس میں تقرری ہو، کسی کے منصب نہیں ہے. اس میں کوئی منصب نہیں ہے. یہ صدر ہو، وزیر ہو، یہ ہو یا نہیں، کہ یہ اس میں کسی کا تقرر ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی تنظیم نہیں ہے. یہ کھلا ہوا کام ہے. جیسے مسجد کھلی ہوئی ہے نماز کے لیے، جیسے ذکر تلاوت کے لیے، اس طرح کام کھلا ہوا ہے. جی ہاں، عملہ آئے گا، جائے گا، کام کرے گا، کھلا ہوا راستہ ہے سب کے لیے. سمجھ آ رہی نا بات؟ ہاں، اس لیے یہ بھی نہیں ہے کہ یہ چند افراد متعین ہیں. یہ نہیں، افراد کا تعین نہیں ہمارے یہاں. افراد کا تعین ہمارے یہاں نہیں ہوتا. جی ہاں، ہمیں تو 5 انگلیوں کی طرح چھوٹے کی بھی ضرورت ہے، بڑے کی بھی ضرورت ہے، پرانی کی بھی ضرورت ہے، نئی کی بھی ضرورت ہے. کوئی کمیٹی نہیں بنے گی، نہ ہم نے بنائی ہے. جی ہاں، کمیٹی کیسی ہوتی ہے کہ کمیٹیاں ہوتی ہیں تنظیمی لائن کی، اسکول کی کمیٹی، کالج کی کمیٹی، مسجد کی کمیٹی. جی ہاں، کمیٹیاں ہوتی ہیں جو دیکھتے ہیں انتظامی امور. لیکن دعوت کے کام کے لیے کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی متعین افراد نہیں ہے شورا کے لیے. یہ بات یاد رکھیں، ہمیں سب کی ضرورت ہے، ہمیں سب کی ضرورت ہے. جی ہاں، خبر نہیں کسی اندر کیا صلاحیت ہے، کس کے اندر اللہ کیا بات ڈال دے، ہمیں کب کس ضرورت پیش آ جائے. جی ہاں، 3-4 کی کمیٹی بنا دیں گے، اس کے علاوہ 5 آدمی کے ذہن میں اللہ ایسی بات ڈالیں گے جن کی ان چاروں کو خبر بھی نہیں ہوگی. یہ 4 کہیں گے نہیں ابھی ہم نے پاس نہیں کیا. جی ہاں، یہ جھگڑے کا راستہ. لیے ہمارے یہاں کوئی کمیٹی نہیں ہے. ہمیں تو سارے ملک کی ضرورت ہے، یہاں سارے عالم کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے سارے عالم کی. یہاں بس بجائے شورا بنانے کے امت بناؤ. امت، یہ شورا بنانا یہ بڑے جھگڑے کی چیز ہے. امت بناؤ. امت کیا بناؤ؟ امت بناؤ بجائے شورا بنانے کی. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جسے پڑ گئے لوگ. شورا بناؤ، بلکہ امت بناؤ. امت کیا بناؤ؟ امت بناؤ. جی ہاں، یہ امت بنانے کی محنت ہے. اور امت بناتا ہے آدمی امتی بن کر. امتی کہتے ہیں جو لوگوں کو دین کی بات سکھلائے، اس کو امتی کہتے ہیں. جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے اس کو امتی کہتے ہیں. جی ہاں، یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. فرماتے تھے کہ امتی وہ ہے الذی علم الناس الخیر، کہ جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے وہ امتی. مجھے تو سچی بتا دوں کہ اس کام کا جتنا نقصان اس سے ہوا نا، کہ یہ ان کا کیا درجہ ہوگا، ان کا کیا درجہ ہوگا، ان کا کیا درجہ ہوگا. جی ہاں، ان درجات نے تفریق پیدا کی ہے. ان درجات نے تفریق پیدا کی ہے. یہ ہمارا کوئی درجہ نہیں، کوئی امتیاز نہیں کسی کا، کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے. امتیازی شان ہمارا نہیں ہوتی کہ ان کو یہ درجہ دو، ان کو وہ درجہ دو. نہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے. مدینے کی محلے کی بچیاں آتی ہیں، ہمارے بکرے کا دودھ نکال لو. تب خلیفہ بن کر یہ نہیں ہمارے گھر میں کام نہیں ہے. جی ہاں، حضرت ہمارے کوئی نہیں، ہمارے یہاں حضرت کوئی نہیں. جی ہاں، وہاں سے ہمارے تھے کہ میں تو اپنے عملی کی وجہ سے ہوں.
یہ تو اپنے عملے کی وجہ سے دیا، ورنہ یہاں حضرت کوئی نہیں، یہاں تو عملہ ہے، یہاں عملہ ہے جی ہاں، سب مل جل کر کام کرو، کوئی کمیٹی نہیں جی ہاں، متعین افراد نہیں، ہمیں سب کی ضرورت ہے، ان کی برائے چاہیے، ان کی برائے چاہیے، چھوٹوں کی برائے چاہیے، بڑوں کی برائے چاہیے جی ہاں۔ ہمارے دلوں میں وہ گنجائش ساتھیوں کے لیے نہیں ہے جو صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں کافروں کے لیے تھی۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، یہ میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں۔ جو وسعتیں آپ کے دل میں کافروں کے لیے تھی وہ ہمارے لیے ساتھیوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں۔ تم امیر نہیں ہو، دو امیر ہو تو آپ اگر نہیں مانتے نہ مانتے، ہم نہیں مانتے آپ کو امیر کا فیصلہ ہو گیا، نہیں مانتے جہنم میں جاؤ، نہیں مانتے جہنم میں جاؤ۔ میں انتہائی جاہل ہے وہ شخص جو کہتا ہے یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی امیر نہیں ہے، غلط بات، بالکل غلط بات۔ اب کیا بولنا چاہتے ہیں مشتاق بھائی؟ آپ یہ خالد آپ سے سوال کرنا چاہتے ہو، صحیح ہوا کہ غلط ہوا؟ یہ جو ہوا نا مولانا احمد لاڈ صاحب کے ساتھ، یہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا؟ اگر اس کے لیے تو استفاد کریں گے، ہم بھی کریں گے، آپ بھی کرو، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں تو اجتماعی طور پہ ذلیل کیا، انفرادی طور پہ توبہ کریں گے؟ کس کی طرف سے آئے وہ؟ ہاں ہیلو، کس کی طرف سے آئے؟ ہیلو مشتاق بھائی، ہیلو، میں اس وقت مسجد میں ہوں، میرے سے بات کروں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ اپنا صحیح کروں تو صحیح بات ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دادری مت کے کرو زیادہ جی، اور پوری بات تو کون ہوتے خوشی والے؟ جی ہیلو، آپ کون ہوتے بات پوچھنے والے؟ ارے کون؟ چھوٹے لانے کی بات تھی۔ ارے مشتاق بھائی ٹھیک ہے، تبلیغ چھوڑے، مرکز چھوڑے، تبلیغ تھوڑی چھوڑے مولانا احمد لاڈ صاحب نے۔